بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود بن ربیع انصاری بیان کرتے ہیں کہ اتبان بن مالک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے اور وہ انصار کی طرف سے بدر کی لڑائی میں حاضر ہوئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بینائی بگڑی معلوم ہوتی ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہوں۔ جب مینا برستا ہے اور وہ نالا برسنے لگتا ہے جو میرے اور ان کے بیچ میں ہے تو میں ان کی مسجد میں نہیں جا سکتا کہ ان کے ساتھ نماز پڑھوں۔ میں چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھ لیجئے، میں اس جگہ کو نماز گاہ بنا لوں گا۔ راوی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتبان سے یہ فرمایا، اچھا میں ایسا کروں گا انشاءاللہ۔ اتبان نے کہا، پھر دوسرے دن صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مل کر دن چڑھے میرے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آئے اور ابھی بیٹھے بھی نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر میں کس جگہ پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ اتبان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کا ایک کونا بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا، ہم بھی کھڑے ہوئے اور صف باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں نفل پڑھ کر سلام پھیرا اور ہم نے بھی کچھ حلیم تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا، جانے نہ دیا۔ پھر محلہ کے کئی اور آدمی بھی گھر میں آ کر جمع ہو گئے۔ ان میں ایک شخص جس کا نام معلوم نہیں کہنے لگا، مالک بن خیشن یا مالک بن خشن کہاں ہے؟ کسی نے کہا، اتبان نے، وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر فرمایا، ایسا مت کہو، کیا تم نہیں دیکھتا کہ وہ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ تب وہ بولا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں، اصل حال یہ ہے، بظاہر تو اس کی توجہ اور اس کی دوستی منافقوں ہی کی طرف پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نے تو دوزخ کو اس شخص پر حرام کر دیا ہے جو خالص اللہ کی رضامندی کے لیے لا الہ الا اللہ کہے۔ ابن شہاب نے کہا، میں نے حسین بن محمد انصاری سے پوچھا، وہ بنی سالم کے شریف لوگوں میں سے تھا، کہ محمود کی یہ حدیث کیسی ہے؟ اس نے کہا، محمود سچا ہے۔